السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے ساتھ تو صاحب لگانا پڑتا ہے، تو جب سے انہوں نے فیض آباد دھرنے کا جو اپنے طور پر ایک ڈیسیشن لیا اور بینچ بنائی، اور جو ماشاءاللہ جنہوں نے شکایت کی تھی انہوں نے سب نے ودرا کر لیے، اور جو کمپلیننٹ تھے، جو پٹیشنر تھے، سب بھاگ گئے، دوڑ لگا دی سب نے، چونکہ سب گلٹی تھے، سب کو پتا تھا کہ ہم تو خود سب پارٹی ہیں اس میں، تو دو پر تو بات ہو گئی تھی۔ آپ تیسرے جو سب سے بڑا فریق جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کی چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ون مین شو چل رہا ہے۔ تو جناب کیوں چل رہا ہے ون مین شو؟ یہ بات تو آپ کو پتا ہوگی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بیڑا غرق ہو گیا اس ملک کی، وہ جو صوبائی خود مختاری کے نام پر سارا بجٹ کھا لیا جاتا ہے دو صوبوں پنجاب اور سندھ میں۔ دوسری بات جو آپ نے 18ویں ترمیم میں جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، I'm sorry to say، اسحاق بھائی، اسحاق ڈار اینڈ میرے بھائی ہیں، میں بہت محترم ہے میری نظر میں، اور اس وجہ سے بھی کہ میں ان کو جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن رضا ربانی کے ساتھ مل کر، یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون نے جو الیکشن کمیشن کا ستیہ ناسا مارا ہے، وہ پہلے سے کوئی اتنا اچھا ادارہ نہیں رہا تھا، وہ ایک ہمیشہ سے ایک کنٹروورشل ادارہ ہے۔ ہمیشہ سے مطلب جب بھٹو صاحب نے ملک توڑنے کے بعد فیئر الیکشن کو ایکسپٹ نہیں کیا، ملک توڑنے کو ترجیح دی اور اس کو پولیٹیسائز کیا، اور کنور دلشاد جیسے جیالے یہاں پر داخل کرنے شروع کیے، اور وہ پولیس انفارمر کی طرح کام کرتے رہے ہیں ہر وقت۔ ان کی قابلیت کیا ہے وہ تو پورے میڈیا کو معلوم ہے، اور ابھی بھی وہی آپریٹرز جو ہیں انہوں نے ان کو ایڈوائزر لگوا دیا چیف منسٹر پنجاب کا۔ سب جانتے ہیں کنور دلشاد صاحب کی قابلیت کو۔ میں نے انہیں معاف کیا کسی وجہ سے، وہ وجہ یہ تھی کہ وہ واحد آدمی تھے الیکشن کمیشن میں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے باقاعدہ تعزیت کا خط لکھا۔ چلیں اتنی انسانیت تو ان میں ہے، لیکن وہ میرے کلیگ ہی تھے۔ جب میں نے جوائن کیا وہ بھی گریڈ 19 میں تھے، میں بھی گریڈ 19 میں تھی، اور میں کمپیٹ کر آئی تھی 400 کینڈیڈیٹس میں، یہ ان کو معلوم ہے، اور یہ رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں وہ بتا بھی چکے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں بھی انہوں نے بتا دیا تھا، جب وہ ڈاکٹر دانش نے کیا گھپلا کیا تھا وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو۔ لیکن ان صاحب کو سر پہ چڑھانے والا کون ہے؟ وہی جنہیں اس ملک کا آپریٹرز کہا جاتا ہے، جو چلا رہے ہیں اس ملک کو۔ ان کو سوچنا چاہیے جب وہ اس طرح کے کور رکھیں گے، اس طرح کے کور رکھیں گے ٹھیک ہے کور ان کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن کور سے سواری کرنی ہے تو بھائی کوئی جانور تو اچھا منتخب کرو سواری کے لیے، تمہیں تو جانور منتخب کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تو جناب علی یہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا، اور پھر ہوتا چلا گیا۔ ہر پولیٹیشین کو بھٹو کی یہ ادا بہت پسند آئی، لہٰذا 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے جو 4 ممبرز ریٹائرڈ ججز، پہلے ججز تھا، اس کے بعد بیوروکریٹ بھی شامل ہو گئے، اور چیف الیکشن کمشنر بھی جو ہے وہ بیوروکریٹ، اور وہ بھی سب سے گھٹیا سروس جو اس ملک کی اور سب سے بڑا مافیا ہے، دیٹ از کالڈ ڈی ایم جی مافیا۔ اس ڈی ایم جی مافیا سے سکندر سلطان جیسا آدمی جو نون پولیٹیسائز، نواز شریف کے گھر میں پلا ہوا آدمی، ان کے پیسوں پر پلا ہوا آدمی، ان کی مراعات پہ پلا ہوا انسان، اس کو آپ نے لگایا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کریڈیبل ہوں گے؟ اب اگر جنرل عاصم منیر صاحب اس الیکشن کمیشن کو ٹھیک بھی کرنا چاہیں اور فیئر الیکشن کرانا بھی چاہیں تو نہیں کرا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سکندر سلطان کی موجودگی اور اس کی لائی ہوئی پوری وہ ٹیم، جس میں سیکٹری حمید، رانا حمید، یہ سب لوگ کون ہیں؟ جو 4 ممبرز ہیں، 2 سندھ کے پیپلز پارٹی کے بندے ہیں، 2 مسلم لیگ نون کے بندے ہیں، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ اور آج فیفن نے جو رپورٹ دی ہے، فیفن ایک این جی او ہے جو صرف الیکشن افیئرز پر بات کرتی ہے، پلڈیٹ والے جو بلال محبوب ہیں وہ تو ہمیشہ سے چمچے ہیں کنور دلشاد کی، اور ان کو نوازا جاتا رہا ہے الیکشن کمیشن سے، لہٰذا ان کی تو رپورٹ کو میں بالکل مانتی نہیں، لیکن فیفن والے بہرحال کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں اور بڑا فیئر کام کرتے ہیں۔ باری صاحب ہیں، اس سے پہلے مدثر رضوی بھی تھے، شاید ان کے ساتھ اب وہ شامل نہیں ہیں،
انہوں نے آج ڈیلیمیٹیشنز کے حوالے سے جو رپورٹ دی ہے وہ دیٹ از این آئی اوپنر کہ پنجاب کو نواز شریف کے حوالے کرنے کے لیے، دوبارہ شریفوں کے حوالے کرنے کے لیے کتنا اونچا گیم کھیلا گیا. جس طرح پیپلز پارٹی کو میئر کا الیکشن جتوانے کے لیے خود سیکٹری یہاں آیا اور بھر کر پیسے لے کر گیا یہاں سے زرداری صاحب سے کہ میئر ہمارا لگے گا. یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کا تو یہ علاقہ ہی نہیں ہے کراچی کہ وہ یہاں سے کراچی کا میئر بن سکتا. اس کو کیسے یہ سیٹیں دلائی گئیں، کیسے اس کو الیکشن جو ہے اس کی شکست کو جیت میں تبدیل کیا گیا. وہ جو جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، ان کے عقل کل ہونے کی وجہ سے جماعت اسلامی کو اتنا نقصان پہنچ رہا ہے. جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس کے پلس پوائنٹس سب سے زیادہ ہیں. میں کہہ چکی ہوں، امیر العظیم صاحب کو کہا جو ان کے پنجاب کے چیف تھے اور ہیں ابھی بھی شاید، اور جو امیر بھی ہیں شاید رہ چکے ہیں، اور یہ جو قاضی جناب سراج الحق صاحب بہترین امیر چن کر لاتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو پراپرلی فالو کرتا ہے. دیٹ از دی اونلی جماعت اسلامی. بہترین الیکشن کراتے ہیں، جو الیکشن نارمز ہیں وہ پوری مینٹین ہوتی، کوئی وراثت نہیں، کوئی بھائی بیٹا بھتیجا بیٹی کبھی نہیں آئے جماعت اسلامی کا امیر بن کر، کبھی نہیں آئے. اور ان پر کوئی فائنینشیل، کوئی مس اپروپریشن آف فنڈز کا بھی کوئی کبھی چارج نہیں لگا. ان کے 2 میئر رہ چکے ہیں، ستار افغانی صاحب اور نعمت اللہ صاحب. بہترین کام کیا دونوں نے. اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب آئے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپریٹرز جو ہیں ان کے لاڈلے ہیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے کام کیا، محنت کی، اور اس لیے کر لی نہیں گئی، کروا لی گئی ان سے محنت. چونکہ مشرف صاحب کا جوتا ان کے سر پر تھا کہ ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے، پورا کراچی پر لگے گا. تو بہترین کام ہوا. تو جوتے کی تو ضرورت ہمیشہ رہے گی، اور اب تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور نگران حکومت، ان کا تو نام ہی سیر سپاٹا وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم رکھ دیا گیا ہے. جس دن سے آئے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں. ان پر اتنا سوشل میڈیا پر بھی ان کو کہا جا رہا ہے، ایون مین اسٹریم میڈیا پر بھی ان کے سیر سپاٹوں پر تنقید ہو رہی ہے. یہ کیا کریں گے الیکشن؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں الیکشن کرائے کیسے جائیں گے. الیکشن جو لوگ انجینئر کرنے کے عادی ہیں شروع سے وہ وہی کریں گے، اور جو کریں گے وہ کام سکندر سلطان بھی نہیں کرتا. وہ تو سارا جو ٹیکنوکریٹس ہیں ہمارے الیکشن کمیشن کے وہ کرتے ہیں کام. کلرک سے لے کے اور اوپر جوائنٹ سیکرٹری الیکشن کمیشن تک وہ کام جانتے ہیں الیکشن کا. ٹیکنوکریٹ جو ہمیشہ سے فیلڈ میں بھی کام کرتے آئے ہیں. سکندر سلطان کو کیا پتا انہوں نے کبھی فیلڈ میں کام کیا ہے الیکشن کمیشن کی؟ وہ کبھی پروونشل الیکشن کمشنر رہے ہیں؟ نہیں رہے نا. وہ ایک ڈی ایم جی مافیا کا سب سے مضبوط مینوپولیٹر ہے، اور جس پارٹی سے اس کو ساری مراحت ملتی رہی ہیں، بہترین پوسٹنگز ملتی رہی ہیں، وہ انہی کے لیے کام کرے گا نا. تو ایسے میں الیکشن کریڈیبل کیسے ہوگا؟ بالفرض محال اگر نون لیگ کچھ سیٹیں جیت بھی جاتی ہے تو بھی الیکشن ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے. تو میں سمجھتی ہوں جنرل عاصم منیر بالکل صحیح قدم اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو ابھی ذرا بھول جائیں، معاشی حالت بہت خراب ہے، پہلے اس کو ٹھیک کر لیں. تو یہ گفتگو جاری رہے گی، چونکہ الیکشن کمیشن پر پچھلے 3 سال میں جتنا میں نے بتایا ہے لوگوں کو، اس میں پہلا الیکشن ریفارمز تھی. ان پر تو بات ہی نہیں ہوئی کبھی، چونکہ وہ ریفارمز کرے گا کون؟ چونکہ وہ ریفارمز جنہوں نے کرنی ہے اور جنہوں نے کرانی ہے دونوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ ریفارمز ہوں اور الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارے کے طور پر اس کی عزت بحال کی جائے جو 70 میں تھی. ایک ہی تو الیکشن ہوا ہے پورے 76 سال میں تاریخ میں الیکشن کمیشن کی، صرف ایک فیئر الیکشن ہوا ہے جسے بھٹو نے ایکسپٹ نہیں کیا. رزلٹ ملک توڑنے کو ترجیح دی اس آدمی نے. وہ جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن وہی کہلاتا ہے نا. تو جو کچھ اس ملک میں آج ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان بے ایمان چور سیاستدانوں کو، الیکشن مینوپولیٹ کرنے والوں کو پروٹیکشن دیتے رہے ہیں. اب وہ جو بھی ہیں وہ سمجھ لیں کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے
جو ہو سکتا ہے ہم تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. یہ گفتگو جاری رہے گی. دوسرے حصے میں اس گفتگو کے ہمارے ساتھ رہیے گا. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا